آغاز میں بات کریں گے تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ نے والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں بتایا، مجھے سبز باغ دکھائے گئے، اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے، یہ انہیں ورغلاتے ہیں۔ بلوچ نوجوان یہ غلطی نہ کریں، یہ بربادی کا راستہ ہے، خودکش حملے کرنا حرام ہے۔ خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کے والد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ خودکش دھماکہ کرے۔ حکومت بلوچستان نے بروقت کارروائی کر کے بیٹی کو بازیاب کرایا۔ پہاڑوں پر جو بچے رہ رہے ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں، والدین رابطہ کریں۔ پہاڑوں پر بیٹھے لوگ بھی بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں۔ ایک بلوچ کسی دوسرے بلوچ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں، یہ کیسے بلوچ ہیں؟ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کو بھی چلایا، ان کو بھی پڑھایا۔ ہماری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، میں کراچی تھا اس ٹائم، جب انہوں نے بتایا کہ بیٹی مسنگ ہے، پتہ چلا بھائی ان کو کچھ لوگوں نے ورگلایا ہے اور ان کو خودکش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ لگے۔ میں نے کہا میں ابھی کروں کیا کہ وہاں یہ رواج ہے جو پہاڑوں میں جاتے ہیں ان کو واپس آنا ناممکن ہے، تو اس لیے میں نے حکومت بلوچستان سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ اس نے میری بات سنی، بروقت کارروائی کر کے ان کو ریلیز کر دی۔ آج جو یہ یہاں بیٹی ہے میری بھی، یہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کی مہربانی ہے جو یہ بیٹی۔ ہم نے کوشش کی اپنے بچے بچانے کی، محنت کی، اور جو بھی ایسے ماحول ہو وہ سرکار کے پاس جائیں کیونکہ وہی بچا سکتا ہے۔ کچھ پیغامات ہیں ماں باپ کے لیے جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو جو ایکٹیویٹی ہیں وہ نظر پہ رکھیں، آیا وہ کسی غلط راستے میں نہیں جا رہی، اس سے پہلے کہ وہ ایسا کچھ کریں تو بڑا حادثہ ہونے سے تو اسے وہ بچ جائیں گے۔ آخری ایک پیغام جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں۔ ایک بلوچ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اپنی ذات کے لیے، ایک کہاں کا بلوچ ہے یار، بیٹی کو یہاں سے اٹھائیں، وہ باندھ کے وہاں پہ لے جائیں ضائع کرنے کے لیے، تھوڑی بڑھائے کہ وہ وہاں جا کے ضائع ہو جائے۔ ایک اور پیغام پہنا تو جو بچوں سے جو مطلب سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں وہ دراصل کچھ بھی نہیں، صرف فروخت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری آواز ان پہاڑوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی اگر ایک بندہ واپس آ گیا تو سمجھو ہم نے ایک انسان کو۔ بچے اور بچیوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ریاست اسے برداشت نہیں کرے گی۔ فرح عظیم شاہ کہتی ہیں کہ حقوق کی بات ضرور کرے لیکن جب بات ریڈ لائن کی ہوگی تو ریاست سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ریاست اور حکومت ماں کی طرح ہوتی ہیں، عدیلہ اس کی مثال ہے جسے کھلے دل سے قبول کیا گیا۔ آپس کی جنگ بھول کر واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ کہ ہم تو اپنی عزت پہ جان دینے والی قوم ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہی ہاتھوں ہماری مائیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ جس طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدیلہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ریاست نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا، حکومتوں نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ کھلے بازوؤں کے ساتھ ریاست نے عدیلہ کو قبول کیا ہے۔ حقوق کی بات کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں، لیکن جہاں بات آئے گی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، ریڈ لائن کی، وہاں ریاست کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ آپس کی جنگ کو بھول کے واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ آج ہوگی۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ IMF بورڈ کا اعلان پاکستانی وقت کے مطابق شام 8 سے 10 بجے تک متوقع ہے۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ IMF بورڈ اجلاس پاکستان کے لیے $7 ارب کا اس پروگرام کی منظوری دے گا۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں بتایا معاہدے کے لیے دوست ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم نے ترک اور مالدیپ کے صدر سے ملاقاتیں بھی کی۔ پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق مباحثے میں کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $150 ارب کا نقصان ہوا، اس سے نمٹنے کے لیے قرض لیے جو موت کا پھندا بن گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت نظم و ضبط کی وجہ سے بہتر ہوئی۔ مہنگائی کی شرح 2 سال کی کم ترین سطح پر ہے اور مزید کمی کی توقع ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے شعیب نظامی سے جانیں گے، بتائے گا شعیب۔ جی، رپورٹ کے مطابق کرنٹ فسکل ایئر میں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.8% رہے گی، جو کہ لاسٹ ایئر 2.4% تھی۔ اسی طرح جو مہنگائی کی شرح ہے جو لاسٹ ایئر 23.4% تھی وہ کم ہو کر جو ہے 15% پر آئے گی۔ تاہم یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے، اس کے باوجود کہ کم ہو رہی ہے۔ اس میں جو بھارت کی جو اس میں شرح ہے
महंगाई के बढ़ने की वो खित्ते में सबसे कम है और जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बांग्लादेश का जो है वो 5.1% और महंगाई 10% रहने की तवक्को है। बहुत शुक्रिया शुएब तफसीलात के लिए। कारोबारी अफराद और दुकानदार हो जाएं तैयार। FBI ने 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। FBI दस्तावेज के मुताबिक बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। दुकानों और कारोबार के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी। दुकानों के किराए और लीज की दस्तावेज की कॉपियां ली जाएंगी। थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में सेल्स टैक्स के सिर्फ 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड हैं। 1 अक्टूबर के बाद 30 लाख दुकानदारों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया जाएगा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी गहरी तशवीश का बायस है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियां मोहलिक खतरा हैं। बाइडन ने अफगान जंग खात्मे के बाद इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी है। Many people still face a very real and very lethal threat by terrorist activity in the country, in particular along that spine between Afghanistan and Pakistan. And it's of deep concern to us, as you would expect that it would be. I'm not going to get into hypothetical counterterrorism operations one way or another, except to say that one of the things President Biden really put a priority on as we ended the war in Afghanistan was making sure that we had sufficient and capable over-the-horizon counterterrorism capability. खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान अमेरिका के अपने मुफाद में है। अमेरिकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जमान मार्गरेट मैकलोड की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था पाकिस्तानी अवाम कई दहाइयों से दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग दहशतगर्दी की कितनी बड़ी बोझ उठा रहे हैं और दहाइयों से इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारे डायलॉग्स जारी रखते हैं और हमारे तावन भी कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से इत्तला फराहम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और सरमायाकारी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए एक इस्तेहकम इक्तिसादियात चाहिए। हम समझते हैं कि वो इस्लाहात जो IMF पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वात मालम जब्बा धमाके की तहकीकाती कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया है। अदनान तारिक से मज़ीद तफसीलात लेंगे। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर स्वात में होने वाले हमले के हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला जो है वो कमेटी में शामिल है। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तमाम धमाके की तहकीकात जो है वो करेंगे। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो 7 दिन में जो है तैयार करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा दाखिला ने जो तहकीकाती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया है। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है मुरतब करेगी। 7 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदनान तारिक, शुक्रिया आपका। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों पर 6 इजलास बेनतीजा खत्म हुए थे। आज के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और धांधली केस में हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे के मुताबिक इंतखाबी थैले खोल कर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। वोटिंग के बाद प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। RO प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में चलेगा या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
اسرائیل کی لبنان پر تاریخ کی بدترین بمباری، 4 مراحل میں 250 اسرائیلی طیاروں نے 2000 بم برسائے۔ اسرائیلی حملوں میں 3 دن کے دوران 559 افراد جاں بحق اور 50 بچوں سمیت 1800 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند ہیں۔ جنوبی بیروت میں اسرائیلی بمباری میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر 300 سے زائد راکٹ داغے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی بحری اڈے سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ نے کہا کہ اسرائیل لبنان جنگ سے متعلق امریکی صدر کی اقوام متحدہ میں تقریر امید افزا نہیں تھی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے۔ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ میں اسد اقبال کی شاندار پرفارمنس، پاکستانی کیویسٹ آج فائنل میں ان ایکشن ہوں گے۔ اسد نے سیمی فائنل میں بھارت کے ملکیت سنگھ کو آؤٹ کلاس کیا۔ اسد نے 11 فریم پر مشتمل مقابلے میں 6-0 سے کامیابی سمیٹی۔ اور اس کے ساتھ